حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے آزادی دلوا کر شہر کے باہر لے گئے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، مگر فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کر کے سرزمین ارض پر قدم رکھا، جو بحر کلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا آغاز ایک ویران صحرائی میدان سے ہوتا ہے، جو وادی سینا مقوان طیہ کے نام سے مشہور ہے اور کوہ طور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس وادی میں شدید گرمی پڑتی ہے، پانی اور سبزے کا تو دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔ بنی اسرائیل یہاں آ کر بہت پریشان ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ تو پانی ہے اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز، ہم تو بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حکم ہوا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کرتے ہوئے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، جس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ خاص ہو گیا۔ اس کے بعد پانی کی طرف سے تو اطمینان ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور شکایت کی اور کہنے لگے، پانی کا انتظام تو ہو گیا ہے، مگر زندگی صرف پانی کے سہارے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمیں بھوک لگی ہے اور یہاں کھانے کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اب کیا کھائیں؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہاری دعا قبول ہوئی، ہم غیب سے سب انتظام کیے دیتے ہیں۔ ایک دن رات گزر گئی تو اگلی صبح بنی اسرائیل نے دیکھا کہ جگہ جگہ برف کے گالوں کی طرح سفید سفید کوئی چیز بکھری ہوئی ہے، تو جب انہوں نے اسے کھایا تو نہایت ہی شیریں لذیذ حلوہ تھا، جسے من کہتے ہیں۔ پھر تیز ہوا چلی اور رات کے وقت بیڑوں کے گل وہاں آ گرے۔ بنی اسرائیل نے اسے پکڑا اور بون بون کر کھانے لگے۔ یہ سلوہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، تمہاری غذا کے لیے جو اچھی اچھی چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں، اسے خوب کھاؤ، کسی طرح کی تنگی اور قلت محسوس نہ کرو اور اللہ کی بخشش سے فائدہ اٹھاؤ اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی کہ وہ من اور سلوہ کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں۔ ہم ان کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی۔ پھر کچھ روز بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، شدید گرمی میں دھوپ میں مر جائیں گے، نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی سایہ۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، وہ جہاں بھی جاتے بادل ان کے ساتھ ساتھ جاتے۔ مگر بنی اسرائیل بڑی نافرمان قوم تھی۔ ایک دن پھر وہ سب جمع ہو کر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم روز ہی ایک ایک غذا کھا کے بیزار ہو گئے ہیں، ہمارا گوشت سے جی بھر گیا ہے، اب ہمیں من اور سلوہ کی ضرورت نہیں رہی۔ اور کہنے لگے، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن اور پیاز اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں، اب ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کو ان کی بات شدید ناگوار لگی، تو آپ نے ان سے کہا، اے احمقو، لذیذ اور عمدہ چیزیں چھوڑ کر عام اور معمولی چیزیں مانگتے ہو اور اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہو۔ پھر مزید فرمایا، اگر تمہیں واقعی وہ چیزیں چاہیے تو انہیں اللہ سے انعام کے طور پر مانگنے کی ضرورت نہیں، تم کسی دوسری بستی چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل بہت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے سر جھکا لیے۔